پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے، چاہے یہ کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل، لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملا علی الاعلان ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو دھوکہ دہی بات ہو گئی کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہی ہیں۔ ہماری پوری جو نیشنل اسمبلی اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو فیصلہ ہوا پارلیمنٹ کا اس بڑے پیمانے، بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے میں، تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کے طور پر یہ بات طے کی گئی اور قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ مسجد ہے۔ اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الاعلان تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، جرم ہے۔ وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں، لیکن کھلے میدان میں آ کر جو شاعر اسلامی بہرحال ان لوگوں نے سب کچھ اڈاپٹ تو کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی ہے۔ اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں، کہ حالانکہ قائد اعظم کا کتنا بڑا احسان تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا پاکستان کا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے قائد اعظم کا تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا وہ شخص، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو، میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے، میں اس کا مسلمان وزیر ہوں چونکہ میں قادیانی ہوں۔ اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کی نماز کیسے پڑھوں؟